رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی۔ پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، لوہا اس سے بھی سخت ہے۔ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا، ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوتی ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرتے رہو، گن گن کر مت رکھو تاکہ تمہیں بھی گن گن کر نہ دیا جائے، اور سینٹ سینٹ کر نہ رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تم سے بھی نہ چھپا لے۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو؟ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کرتے رہا کرو، صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، انہیں اگر بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقے کی وصیت کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ضرور کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ذمہ ہے کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کرے۔ تمہارا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا صدقہ ہے۔ 2 قدم جو نماز کے لیے اٹھاؤ صدقہ ہے، اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو وہ بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صدقہ کے فوائد: آفات و مصیبت کے لیے ڈھال، عزت و ناموس کی حفاظت، ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج، مال میں زیادتی اور برکت، فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ، اللہ عز و جل کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب، بری موت سے حفاظت، عذاب قبر اور جسم سے حفاظت،
اور عذاب قبر جہنم سے حفاظت، قبر کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈا سایہ۔